بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا ذکر اور تذکرہ جاری و ساری ہے، اور آپ نے حدیث پاک کا ذکر فرمایا، کس طریقے سے ذکر فرمایا، اور پھر اس حدیث پاک کے مطابق یہ بتایا کہ ہم برکتوں سے محروم ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس ضمن میں ہم نے یہ عرض کیا کہ ایک شرعی مسئلہ عرض کریں گے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر شادی کے موقع پر یہ اب رائج ہو گیا کہ جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ماں باپ اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں، لیکن یہاں دوسرا معاملہ ہے، باقاعدہ جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، اشارتاً ہوتا ہے، کنایتاً ہوتا ہے یا صراحتاً ہوتا ہے، تو اسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے۔ اور بعض لوگ، بعض طبقات، بعض قومیں ایسی ہیں، بعض کمیونٹیز ایسی ہیں کہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور رشتہ کرانے کے لیے خواتین مقرر ہوتی ہیں جنہیں دلالن کہا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ پہلے ڈیمانڈ معلوم کرتی ہیں، پھر وہ لڑکی والوں پر ڈیمانڈ رکھتی ہیں، پھر اس حساب سے پھر رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے کوئی منڈی لگی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے لڑکے کا سودا ہو رہا ہے یا لڑکی کا سودا ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لگتا ہے کہ دلہا بک رہا ہے یا دلہن بک رہی ہے۔ باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں۔ اگر لڑکا اتنا کماتا ہے تو پھر جہیز میں یہ چاہیے، گھر بھی چاہیے، گھر سامان بھی چاہیے، 6 مہینے کا راشن بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، کاروبار بھی لڑکے کو کرا کے دیں گے، ڈاکٹر ہے، سی اے ہے، تو پھر یہ ڈیمانڈ ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم شریعت کو بھول گئے۔ شاید یہ الفاظ جو میں نے کہے بولی کے مجھے نہیں کہنے چاہیے، لیکن حالات ایسے ہی ہو گئے۔ یعنی وہ لڑکا یا اس کے گھر والے تقاضا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا تو تقاضا نہیں کرتا مگر کہتا ہے میں کیا کروں، میرے گھر والے نہیں مانتے، تو یہ عذر شرعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں، جہیز کا مطالبہ کرنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا ہے، اور ایسا شخص بھکاری ہے، مگر ہے معزز بھکاری۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مطالبہ وہ کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، آدمی کو احساس ہونا چاہیے، آدمی کو خیال ہونا چاہیے کہ ایک شخص جس کی ایک بیٹی ہے یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، وہ اتنے جہیز کا اہتمام کیسے کرے گا؟ پھر اتنا جہیز لینے کے بعد بھی کوئی کمی رہ جائے تو طنز و طعنے دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اشارتاً مطالبہ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے لیکن مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، دیکھا جائے۔ اب اپنی بیٹی کو کیا دیں گے ہمیں بتا دیں، جو آپ نہیں دیں گے وہ ہم دے دیں گے۔ پھر وہ فہرست بنا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے اس میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا، کیا آپ اسے نہیں دیں گے؟ تو لڑکی کا باپ مجبور ہو کر اپنی طاقت سے زیادہ جہیز دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، قرضہ لے لیتا ہے۔ بعض اوقات بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی کے نواسے نواسیاں جوان ہو جاتے ہیں لیکن وہ قرضہ ہی بھر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اشارتاً بھی جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جہیز کا مطالبہ یہ حرام ہے۔ اس ناجائز رسم کی وجہ سے اور شادی کے موقع پر ناجائز و فضول رسومات کی وجہ سے اور خرافات کی وجہ سے کتنی بچیاں بوڑھی ہو گئیں۔ آپ سوچیں، ایک بوڑھا شخص جس کی 4 بیٹیاں ہیں،
وہ چاروں کے لیے اتنے بھاری جہیز کہاں سے لائے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رحم کو پیدا کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جہیز کا مطالبہ نہ ہو، اشارتاً بھی نہ ہو، کنایتاً بھی نہ ہو، صراحتاً بھی نہ ہو، لیکن اگر دل میں لالچ آ جائے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مطالبہ نہیں کرتے لیکن ان کے دل میں لالچ ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں باپ بہت امیر ہے، اس لڑکی کی 2 بہنوں کی شادی ہوئی، بہت جہیز ملا تھا، بہت جہیز دیا تھا، تو یہاں کرتے ہیں۔ یعنی عورت سے شادی کا مقصد دولت کا حصول ہو جاتا ہے۔ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عورت سے شادی اس کی دولت کی وجہ سے کرے، یعنی مقصد یہ ہو کہ میں شادی کروں گا، مجھے دولت مل جائے گی، تو فرمایا اللہ اس شخص کو محتاج بنا دے گا، فقیر بنا دے گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں عرض ہے کہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کا ذکر جاری تھا، اس ضمن میں یہ باتیں عرض ہوئیں۔ امیر المجاہدین آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے اور اس کی برکتیں بتاتے، اور آپ فرماتے ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو ہم بھی اگر 3 دفعہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ 3 دفعہ لگائیں، من سب نبیا فاقتلوہ کا نعرہ 3 دفعہ لگائیں، اور پھر 3 دفعہ کہیں بھیج دستگیر، جس کے معنی یہ ہے کہ یا اللہ حضور غوث اعظم کے صدقے میں ہم پر رحمتوں کو نازل فرما، تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، اور رشتوں کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، اچھے رشتے بھی نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ پاکیزہ سوچیں عطا فرمائے۔ امیر المجاہدین کے صدقے میں اللہ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنائے، اور یہ فضول کاموں سے، فضول رسومات سے اور گناہوں سے ہمارے معاشرے کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔